سمجھ میں آئے گی. اقبال کہتا ہے ابلیس نے کہا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. اللہ جانتا ہوں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. کیا بات تھی اس کے بات کرنے کی. انداز انجیزہ نے اپنے ساتھ ہی اس انداز کو لے گیا. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کیا خوف ہے ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے یہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ اس خطرے کے سد باب کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. کہا کہ اس کے لیے پروگرام جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شست جہاد. تکبیریں توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شست جہاد. ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. یہ ہے جو سازش. تاریکی کو مسلط رہنے دو, تاریک تر کرتے چلے جاؤ ان کے ذہنوں کو. کہا اس کے لیے پریکٹیکل پروگرام بتائیے. کہنا بڑا آسان ہے. ان کو الجھاؤ اس قسم کے مسائل میں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. کرو مناظر, کرو مباحث. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات. ہیں کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. عقیدے میں, عمل نہیں. کس عقیدے میں نجات. کہا کہ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات. آہا تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات. اور کہا کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں. ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. یہ ہے دین. اور اس کے لیے کہا کہ ملخص اس کا یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے. پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. پھر ستے خیرہ ہے گی کوئی ڈر دی گل نہیں ہے گی. پھر اس شخص نے اندازہ لگائیے یہ 35-36 میں یہ بات کہی تھی. اس وقت سے آج تک مغرب کی قوتیں کس طرح اس سازش کو آگے بڑھاتی رہیں. وقت نہیں ورنہ میں تاریخ کے اعتبار سے آپ کو بتاتا ہوں. میری نگاہ ہے ان تمام کڑیوں کے اوپر جو یہ کر رہے. اس دور میں اب ہمارے ہاں جو یہ سامنے آئی ہے تحریک, اس کا نام انہوں نے رکھا ہے فنڈامنٹلزم. پہلے ان کے ہاں قدامت پرستی, مولویت, ملائیت, یہ الفاظ بڑی نفرت حاگی ہو گئے تھے. انہوں نے یہ لفظ نہیں اس کے لیے استعمال کیا. فنڈامنٹلزم اس کے معنی ہیں اس کے نزدیک وہ اسلام جو وہی عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا نا, وہ فنڈامنٹلز آف اسلام وہ ہیں فقہ کے اندر جو آ گئے ہیں. ان کو نئے سرے سے ان کا احیاء, ان کو جاری کرو, نافذ کرو. سب سے زیادہ توجہ پاکستان کی طرف, کیونکہ یہاں نئی مملکت تھی اور اقبال کے تصور کے مطابق یہاں نظام قائم ہونا تھا یا کم از کم قوانین بننے تھے. فنڈامنٹلزم کی یلغار. ایسا کرنے والے فنڈامنٹلسٹ, یعنی وہ اب اپنے آپ کو مولوی یا مولانا نہیں کہلاتے, بڑے فخر سے فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. اس میں ماڈرنیت ہے نا ایک, کہ ہم ملا نہیں ہیں. انگریزی میں ملا فنڈامنٹلسٹ جی. یعنی ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں جو مہذب بھی ہے اپنی بیوی کا تعارف کراتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں میری بیوی ہے, وائف ہے کہتے ہیں. بیوی کہتے ہیں شرم آتی ہے. فنڈامنٹلسٹ ملا نہیں. یہ فنڈامنٹلسٹ ہوتا کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے ہاں کہ یہ حضرات
جو اس فنڈامنٹلزم کے صدقے ساری دنیا کے اوپر اڑتے پھرتے ہیں ہوائی جہازوں میں، 5 سٹارز ہوٹل کے اندر مہینوں وہاں جا کے قیام کرتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے آپ کو۔ معاف رکھیے، ان کا بس چلے گلا گھونٹ دیں، ابھی تو کھانسی آئی ہے۔ فتوے سے ڈرتا ہوں۔ پچھلے دنوں امریکہ ہے اس کا سرچشمہ۔ میں پھر عرض کروں گا کسی درس کے اندر اس کی تاریخ، کہ یہ ان کا فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، روپیہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اسرائیل، فرانس، برطانیہ اور امریکہ، ان سب کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ امریکہ سے ہی ایک پچھلے دنوں یہاں آیا تھا پروفیسر ڈاکٹر بروس بی لارنس، اس نے یہاں لیکچر دیا تھا۔ وہ ڈرہم یونیورسٹی میں ریلیجن کا پروفیسر اور عربی اور اسلامی مطالعاتی پروگرام کا مشیر ہے۔ جون کے مہینے میں 11 جون کو اس کا انٹرویو ڈان میں چھپا تھا، اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے نزدیک فنڈامنٹلزم کا مفہوم کیا ہے؟ سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ اس تحریک کے ساتھ وابستگان کی ایک مشترکہ خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں ہی کی نہیں، خود اپنے مسلمان بھائیوں کی بھی کسی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ بڑی عجیب چیز کہی ہے، برداشت کی قوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فنڈامنٹلسٹ وہ ہے جو اس بات پر مصر ہوتا ہے کہ صرف اس کا نقطہ نظر اور مسلک صحیح ہے اور باقی سب گمراہ ہیں۔ وہ مصر کے اخوان المسلمین ہوں یا ایران کے مجاہدین، ان کا طرز عمل غیر متسلب یعنی بے لچک ہوتا ہے، اور کسی دوسرے کی بات ماننے کی ان کے ہاں گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ کہا یہ ہے فنڈامنٹلزم۔ میں نے کہا کہ یہ پاکستان میں سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ یہاں نئے قانون بننے ہیں، نیا نظام ناری ہونا ہے، کہ وہ کہیں ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں۔ اقبال اور قائد اعظم نے یہ خطہ زمین لیا ہی اس لیے تھا کہ یہاں صدر اول کا اسلام جس کی بنیاد قرآن پر ہے اور علم پر ہے اور عقل پر ہے اور روشنی پر ہے، اسے یہاں رائج کیا جائے۔ وہاں تو کچھ عرصہ وہ صدر اول میں چلا اور بعد میں تبدیلی آئی۔ یہاں انہوں نے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے، انہوں نے یہاں سے آ کے شروع میں ہی اس کو پنجرے میں قید کر دیا تھا۔ جتنے قوانین اس وقت تک بنے ہیں ان کو اسلامی کہا جاتا ہے۔ وہ فقہ ہے جو عباسیوں کے زمانے میں مدون ہوئی تھی ہمارے عہد ملوکیت میں۔ وہ خدا کے دیے ہوئے احکام نہیں ہیں۔ وہ جورسٹ جو تھے، قانون دان کہہ لیجئے، وہ ان کے مرتب کردہ اپنے زمانے کے لیے کچھ قوانین تھے، اور وہ بھی عہد ملوکیت کے زمانے کے قوانین۔ ان پہ غور و فکر کرنا بالکل حرام، ان میں تغیر و تبدل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ وہ اپنی موت آپ مر رہے تھے زمانے کے تقاضوں کے ہاتھوں سے۔ وہ جو کہا ہے نا کہ زمانے کے تقاضوں سے مجھے ڈر ہے کہ ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، وہ ختم ہو رہے تھے، ان کو نئے سرے سے زندہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں مملکت کے قوانین کی حیثیت سے ان کو نافذ کیا جا رہا ہے۔ نتیجہ اس کا کیا ہے؟ حدود یعنی سزاؤں کے متعلق قوانین سب سے پہلے نافذ کی، اور نافذ ہونے کے چند ہی دنوں کے بعد خود صدر مملکت نے امریکہ کے وہ انٹرویو لینے والے جو آئے تھے ان سے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ یہ سزائیں تو بڑی بربریت کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ تو وحشت ہے، یہ درندگی۔ انہوں نے کہا کہ تم نے سزائیں تو دیکھی ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ایسی شرائط ہم نے ساتھ لگا دی ہیں کہ کوئی جرم ثابت ہی نہ ہو، سزا ہی نہ دی جا سکے۔ کیا بات ہے اس قانون کی؟ ہماری فقہ کی کتابوں میں پہلے احکام دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے باب کتاب الحیل،
اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے دیے ہیں قانون احکام ان سے